السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کے ہم آپ پہنچے ہیں 20ویں حصے پر، یعنی کہ 20ویں سپارے پر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوسرا عشرہ مکمل ہو چلا ہے، برکت والے دن تیزی سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی روشنی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 20واں سپارہ نام ہے امن خلقہ، اور یہاں پہ چل رہی ہے سورت نمل۔ یاد ہے نا نمل کے کیا معنی ہیں؟ جی چونٹی، ولید نے جلدی سے کہا۔ امانی نے ناراض ہو کر اسے دیکھا۔ بھائی میں نے بتانا تھا۔ اچھا امانی، اگلا جواب آپ دے دیجئے گا۔ جی پھپھو، امانی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارے ابھی نہیں امانی، کسی وقت ہی پوچھ لوں گی، پھپھو مسکرائیں۔ تو سورہ نمل ہی چل رہی ہے۔ اس سورت میں مختلف طریقوں سے اللہ نے حق یعنی اسلام کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کون ہے جو خالق کائنات ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، مجبوروں اور محتاجوں کی مدد کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ 5 بار اللہ نے سوال کیا، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، کفار سمجھتے ہیں یہ بس کہانیاں ہی ہیں جو پچھلی اقوام کی سنائی جا رہی ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی، آپ ان کی باتوں سے اداس نہ ہو، عذاب آنے ہی والا ہے ان پر۔ اللہ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ اس سے پہلے ایک دابہ یعنی ایک جانور نکلے گا۔ قیامت والے دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن مومن اللہ تعالیٰ کے دوست گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ پیارے نبی، آپ بس اللہ کی عبادت کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ حمد کا بلا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پپو تعریف کرنا، امانی نے فوراً ہی جواب دیا۔ شاباش امانی، مگر تعریف کے ساتھ شکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر کرنا۔ پھر شروع ہوتی ہے سورت القصص، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ نے کافروں کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ اس میں بھی حضرت موسیٰ، فرعون اور قارون کے قصے ہیں۔ قصص قصے کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی کہانی ہے۔ حضرت موسیٰ کو ان کی اماں نے سمندر میں ڈال دیا اور وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ وہیں پلے بڑھے، مدین چلے گئے۔ وہاں سے آ رہے تھے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی باتیں بتائیں تو فرعون نے کہا، میرے لیے ایک اونچی بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ اس نے ایسے کیوں کہا پپو؟ صفیہ نے پوچھا۔ بیٹا اصل میں وہ مذاق اڑا رہا تھا موسیٰ کا کہ کیسا ہے تمہارا رب جو دکھائی نہیں دیتا، اپنے خدا کے بارے میں تم ہمیں کیا بتا سکتے ہو؟ اللہ نے آخرکار اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں۔ کفار حضرت موسیٰ جیسے معجزات مانگتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جیسے حضرت موسیٰ کرتے تھے ویسے آپ بھی دکھائیں۔ انہیں بتائیے قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے کہا، اچھے اور سچے دل والے لوگ قرآن سن کر ہی ایمان لے آتے ہیں، اور کسی کے پاس زیادہ مال و دولت یا ٹیکنالوجی ہو بھی اور تب بھی وہ غلط کام کرے تو اللہ کے غصے سے نہیں بچ سکتا۔ قیامت کے دن سب لوگ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور کہیں گے یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہر کسی کو اپنے حصے کا عذاب ملے گا۔ اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو دن لانے والا کوئی نہیں۔ دن اور رات اللہ کی رحمت ہیں، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اور ایک کہانی ہے پھر قارون کی۔ قارون ایک امیر آدمی تھا۔ اللہ نے اسے بہت مال و دولت اور علم دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مال و دولت میری عقل مندی اور علم کا نتیجہ ہے۔ دنیا دار لوگ اس پر رشک کرتے، کہتے کاش ہم بھی اتنے امیر ہوتے، مگر اللہ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اسے ہلاک کیا۔ زمین پھٹی اور وہ اپنے مال و دولت سمیت اس میں غائب ہو گیا۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے ہم اس کی جگہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی دین کے کام میں کبھی مت رکیے، اللہ ہی سے مدد مانگیے۔
اور یہاں اگلی صورت شروع ہوتی ہے، ذرا بتائیے گا کہ بہت دن ہم جھاڑ پونچھ نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ جالے لگ جاتے ہیں پھپھو، خالد نے کہا۔ بالکل صحیح، اگلی صورت کا نام اسی جالے بنانے والی کے نام پر ہے، العنکبوت۔ کیا مطلب بنا بھلا؟ مکڑی، سب بچے ایک ساتھ بولے۔ درست، یہ مکی صورت ہے، اس میں صبر کی تلقین ہے اور پیارے نبی اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے مختلف انبیاء کی سختیوں کا بتایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے کوشش اور اس کے بدلے کی بات کی ہے۔ جزا اور اچھا بدلہ اسے ہی ملے گا جو کوشش کرے گا، یہ نہیں کہ بیٹھ کر بس دعا مانگتے رہیں، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی، ان کی کوشش کی کہانی سنائی کہ وہ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ پھپھو، 950 کتنے ہوتے ہیں؟ امانی کی اردو کمزوری تھی۔ 950 امانی، 950 سال۔ پھپھو، یہ تو 1000 سال ہو گئے تقریباً، مصعب بولا۔ بالکل ایسا ہی ہے مصعب، 950 سال روزانہ صبح اٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے، جھٹلاتے، جھوٹا کہتے، باتیں بناتے، مگر نوح اپنا کام کرتے رہے، صبر اور برداشت کے ساتھ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، وہ بھی قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، قیامت کے دن یہ بت ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، مگر قوم کے لوگ نہ مانے، انہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صبر کے بدلے انہیں اسحاق اور اس کے بعد یعقوب دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برے کاموں سے روکا تو انہوں نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا، عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو غلط کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ جس طرح قوم شعیب، عاد، سمود، فرعون، حامان سب مختلف طریقوں سے مارے گئے، وہ آندھی، چنگھاڑ، زلزلہ، پانی وغیرہ سے ہلاک کیے گئے۔ پھپھو، حامان کون تھا؟ صفیہ نے سوال کیا۔ بیٹا، حامان فرعون کا وزیر اعظم تھا، جسے فرعون نے کہا تھا کہ ایک اونچا مینار بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اچھا، صفیہ نے سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات ماننا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر، جو دنیا میں کمزور ترین گھر ہے۔ گھر کا کام موسم سے بچانا، دشمن سے حفاظت کرنا اور مضبوط ہونا ہے، مگر مکڑی کے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے آپ اسپائڈر مین بن کر خوش مت ہوا کیجیے۔ پھپھو نے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد اچانک ہڑبڑا گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جس کا گھر اتنا کمزور ہو تو وہ خود کیسے طاقتور ہو سکتی ہے، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جی پھپھو، خالد نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آج کل وہ چپکے چپکے اسپائڈر مین بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلیے شاباش، آج کا خلاصہ یہاں پہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی بھی پوری ہوئی۔ ذرا سوچئے گا، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کی زندگی بھی مکڑی کے گھر کی طرح ہو، جو سب سے مضبوط، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے؟ مضبوطی تو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی سے۔ اللہ حافظ۔